اسرائیل نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی معاہدہ توڑ دیا. غزہ پر بدترین بمباری، بچوں سمیت 232 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی. سحری کے وقت اسرائیلی فوج نے غزہ میں 35 فضائی حملے کیے. شمالی غزہ، دیر البلاح، خان یونس اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا. صہیونی فورسز نے سیف زون میں بغیر وارننگ حملے کیے. فضائی حملوں کے بعد غزہ میں زمینی کارروائی کی بھی وارننگ دے دی. حماس کا کہنا ہے حملوں کا جواب دیں گے، یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہوگا. وائٹ ہاؤس نے کہا اسرائیل نے غزہ پر حملوں سے پہلے امریکی صدر کو اعتماد میں لیا. اسرائیلی وزیر اعظم کی جھٹائی برقرار، کہا مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی اس لیے حملوں کی اجازت دی. دوسرا T20 بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے لگا. 136 رنز کے تعاقب میں کیوی بیٹرز کی تابڑ توڑ بلے بازی. 9 اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر 97 رنز اسکور کر لیے. ڈنیڈن میں بارش کے باعث اننگز 15 اوورز تک محدود. قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 135 رنز بنائے. ٹاپ آرڈر پھر ناکام. حسن نواز 0، محمد حارث اور عرفان خان نیازی 11 خوش دل 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان سلمان علی آغا نے 46، نائب کپتان شاداب خان نے 26 اور شاہین آفریدی نے 22 رنز بنائے. 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 1-0 کی برتری. دہشت گردی کے خلاف ملک کے تمام بڑوں کی بیٹھک آج ہوگی. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس 1 گھنٹے بعد ہوگا. ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم، وفاقی وزراء، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام شریک ہوں گے. عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوں گے. گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر، آئی جیز اور چیف سیکرٹریز بھی مدعو ہیں. پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کا مشروط اعلان. اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ. اسپیکر سردار ایاز صادق نے حکومت کو پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی اسپیکر کو خط لکھ دیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر اجلاس انتہائی اہم ہے. رات گئے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے بھی ہنگامی بیٹھک میں مشروط شرکت کا اعلان کیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان پہلے ہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے. کو یہ بریف بھی کیا جائے گا کہ ہم کس راہ کا جو ہے تعین کر رہے ہیں، اس وقت سچویشن کیا ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. جہاں پہ جن جگہوں پہ خلفشار زیادہ ہے وہاں پہ جو ہے موپنگ اپ کرنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان. جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے. کمیٹی میں تجاویز پر بحث ہوگی اور 2-3 دن بعد اس کا حل بتایا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں اہم گفتگو. کہا علی امین گنڈاپور دہشت گردوں اور ملک کو گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. افغان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی کو اے پی سی میں نہ بلانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا جس کو مذمت کی توفیق نہیں اس سے بات کیوں کی جائے. بانی نے بلوچستان کے موجودہ واقعات کی مذمت نہیں کی. تمام موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے. بانی پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہ اداروں پر تنقید کریں. بانی کو غرور ہے، انہیں کہیں کہ زمین پر آئیں. پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا مطالبہ. سلامتی کونسل کے اہم اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا سلامتی کونسل دہشت گردی کے خلاف اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. بولے جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا ہینڈلر سے افغانستان میں رابطہ تھا. دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئیں. ہمارے پاس شواہد ہیں کہ یہ حملہ ہمارے دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا.
ٹرین حملے سمیت دہشت گردی پاک چین تعاون اور سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہے۔ میری جنرل باجوہ سے تب بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ پرپوزل بنا تھا لیکن ایک بھی آدمی نہیں ہم نے ری سیٹل کیا۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے دس پرپوزل کیم فرام باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں اسمبلی کے فلور کے اوپر جو انہوں نے کی، یہ اس کے خالق جو ہیں باجوہ صاحب، ہاؤ کین ہی ڈینائی کہ میں یہ پرپوزل نہیں لے کے آیا تھا۔ وزیر دفاع نے قمر جاوید باجوہ کو پاکستان میں طالبان کی آباد کاری کا ذمہ دار قرار دیا۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، جنرل باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے۔ باجوہ نے ہی اسمبلی فلور پر تقریر میں سہانے خواب دکھائے تھے، انہیں پارلیمان میں بلا کر جواب مانگا جائے۔ ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی لیکن قانون صرف سیاستدان کے لیے ہے، جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں، قمر باجوہ حکومت کر رہا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسنگ پرسنز کے ایشو پر بھی بات ہوگی۔ مسنگ پرسن بڑا نمبر نہیں، بہت سے لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں، کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھے ہیں اور ان کے نام مسنگ پرسن فہرست میں ہیں۔ یہ لوگ پیسے وصول کرتے ہیں۔ مسنگ پرسن کو ایشو بنایا گیا، عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ جاوید اقبال کو چیئرمین مسنگ پرسن کمیشن بنانے کا اقدام کمپرومائز تھا۔ جو لوگ لاپتہ تھے انہیں رہا کیا گیا تو دوبارہ انہی کالعدم تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ خیبر کے علاقے توردرہ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بنوں میں CTD کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شہری جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ بنوں میں صبح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہیڈ کانسٹیبل ارمان خان کو شہید کر دیا تھا۔ شہید کی نماز جنازہ ادا، پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید ہیڈ کانسٹیبل کو سلامی دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ، پولیس اہلکار محمد علی شہید ہو گئے۔ کراچی سے کالعدم TTP کا اہم کارندہ گرفتار، ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی گروپ سے ہے۔ CTD کے مطابق ملزم نے دسمبر 2024 میں قائد اعظم کے مزار پر ویڈیو بنا کر افغانستان بھیجی تھی۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے ہیں۔ ڈیفنس ایریا میں کالعدم TTP کی چاکنگ میں بھی ملوث ہے۔ ملزم کو انٹیلیجنس ونگ نے تکنیکی اور CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، نوجوان سب سے زیادہ نظر سوشل میڈیا پر رکھیں، ہم نے ملک کے خلاف ٹرولنگ کا حصہ یا سازش کا شکار نہیں ہونا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گفتگو، کہا ہمیں ترقی سے روکنے کا منصوبہ کئی بار بنایا گیا مگر ناکام ہوا۔ پاکستان معاشی طور پر اڑان بھر رہا ہے، سعودی عرب، چین، ترکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کا چناؤ کر رہے ہیں۔ سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی لسٹ تیار نہیں کی، مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس اور دیگر کی حمایت کرنے والوں کے ویزا منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا بزور طاقت امن کے قیام کی امریکی قوت واپس آ چکی ہے، جنگ بندی پر کام کر لیا، اب سیز فائر کا فیصلہ روس نے کرنا ہے۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق خفیہ دستاویزات آج جاری کی جائیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جان ایف کینیڈین سینٹر کے دورے کے موقع پر اعلان، کہا عوام اشروں سے ان خفیہ دستاویز کے جاری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی دستاویزات میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کینیڈی سینٹر کی انتظامیہ کو ہٹا کر چیئرمین شپ سنبھال لی تھی۔ صدر کینیڈی کو 22 نومبر 1963 میں ڈیلس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔
اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم، بنی گالہ سے ملزم گرفتار۔ FIA نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا۔ ترجمان FIA سائبر کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا۔ ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ PTI رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا، بنی گالہ سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں، PTI کا حامی ضرور ہے۔ نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ کوئٹہ میں رمضان راشن سکیم آٹے کی غیر منصفانہ تقسیم کا انکشاف۔ آٹے سے بھرے PDM میں ٹرک کی رات گئے جیل روڈ پر موجودگی کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں ٹرک تندور کے باہر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ DG PDMA کا آٹے کے ٹرک کی وائرل ویڈیو کا نوٹس۔ AC صدر کی نگرانی میں تندور کے گودام کا معائنہ۔ کہتے ہیں ویڈیو بنانے والے شخص نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ ٹرک کا عملہ چائے پینے کے لیے رکا تھا۔ شوگر ملز مالکان کی معاہدے کی خلاف ورزی، چینی کی قیمتیں مزید بڑھا دیں۔ چینی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ چینی 170 تو کہیں 180 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں پہلے ہی غم کم تھے، اب چینی بھی مہنگی ہو گئی، لٹیروں نے عوام کو لوٹ لیا ہے۔ وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل IT کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی امریکی کمپنی کو پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز۔ کہا IT، AI اور دیگر تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ IT میں $25 ارب برآمدات کے ہدف کے لیے IT کمپنیز کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہو گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں پر مہنگائی کم ہوتی ہے؟ ان کو کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہ اطلاع ان کو کون دیتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ وزیر اعظم بتائیں کہ مہنگائی زمین کے کس حصے پر ختم ہو گئی ہے؟ حکمران عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں افطار تقریب سے خطاب۔ کہا کراچی میں شہریوں کے لیے باعزت ٹرانسپورٹ موجود نہیں، ہیوی ٹریفک شہریوں کو کچلتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو سندھ حکومت سے فنڈز نہیں ملتے۔ 9 ٹاؤن چیئرمین اپنا ریونیو خود پیدا کریں، شہریوں کو ریلیف فراہم کریں۔ عید کے بعد حق 2 تحریک شروع کریں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے ملک چھوڑنے کی مدت میں 14 دن رہ گئے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق مقررہ مدت میں جانے والوں کو خوراک اور علاج کی سہولت دی جائے گی۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد پاکستان سے نہ جانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ We have to get the industry back on track. Very soon the Prime Minister is going to give some relief to the business community on the power tariffs. IMF پروگرام کے بعد معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں کمی ہوئی، پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں ہماری حکومت کو معیشت بہت بری حالت میں ملی، سرمایہ کار پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑیں، ٹیکس بھی بڑھانا پڑا، لیکن آج تمام معاشی اعشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں گیس کی لائنوں سے پانی نکلنے لگا، حالی روڈ کے مختلف علاقوں میں گیس اور پانی کی لائنیں مل گئیں۔ گلشن حالی، امریکن کوارٹر، حالی نگر متاثر۔ گیس لائنوں میں پانی آنے کے باعث گیس کی فراہمی متاثر ہوئی۔ سحر کے وقت گیس نہ آنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی کے فٹ پاتھوں پر قابض عناصر کا جہانگیر پارک صدر کے قریب بلدیہ کراچی کے عملے پر حملہ۔ KMC ٹیم تجاوزات کے خاتمے کے لیے جہانگیر پارک کے قریب پہنچی تو پتھارے دار جمع ہو گئے، عملے پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ نامعلوم افراد نے ہوائی فائرنگ بھی کی،
ڈنڈوں کے وار سے KMC کے 2 اہلکار زخمی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ایش میں 8ویں منزل سے گر کر لڑکی جاں بحق، 16 سالہ لڑکی کی لاش ہسپتال منتقل۔ اہل خانہ نے واقعے کو حادثہ قرار دے دیا۔ پولیس کو بیان میں بتایا لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اپنے فلیٹ سے گلی میں گری۔ دنیا کے طویل قامت افراد میں شامل نصیر سومرو انتقال کر گئے۔ 55 سال کے نصیر کو کئی سال سے پھیپھڑوں کا مرض لاحق تھا۔ نماز جنازہ آج شکارپور میں ادا کی جائے گی۔ میں اس کو ڈیکوڈ کروں تو چاند گرہن ہوا، اب چاند گرہن کے بعد یہ ہوا، اب آگے آ رہا ہے سورج گرہن۔ قدرتی آفات آنے کا ایک بھرپور نشاندہی ہو رہی ہے۔ ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب کہتے ہیں پہلے چاند گرہن ہوا، اب شہاب ثاقب نظر آیا، آگے سورج کو گہن لگے گا۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ مستقبل میں پانی اور ہوا سے متعلق قدرتی آفات آ سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ سے جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی ملاقات، دفاعی اور تربیتی امور میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ جنوبی افریقی سیکرٹری دفاع کا تکنیکی شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کی افواج میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ جنوبی افریقی وفد نے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے باغ ابن قاسم کراچی میں ٹینس کھیلی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی کے ساتھ باغ ابن قاسم کا دورہ کیا، سپورٹس کلب کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ، آپ کو عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے، میئر کراچی کو بلاول بھٹو کی ہدایت۔ انیس سو 65 کی پاک بھارت جنگ میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے MM عالم کی برسی۔ پاک فضائیہ کے شاہین نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ لازوال کارنامے پر انہیں لٹل ڈریگن کے لقب سے نوازا گیا۔ MM عالم کو ستارہ جرأت سے بھی نوازا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ سے جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی ملاقات، دفاعی اور تربیتی امور میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ جنوبی افریقی سیکرٹری دفاع کا تکنیکی شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کی افواج میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ جنوبی افریقی وفد نے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے باغ ابن قاسم کراچی میں ٹینس کھیلی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی کے ساتھ باغ ابن قاسم کا دورہ کیا، سپورٹس کلب کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ، آپ کو عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے، میئر کراچی کو بلاول بھٹو کی ہدایت۔ دوسرے T20 میں پاکستان کا نیوزی لینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 136 رنز کا ہدف۔ قومی ٹیم کے ابتدائی بیٹسمین پھر ناکام، حسن، نواز صفر، محمد حارث اور عرفان خان نیازی 11-11 خوش دل 2 رن بنا کر پویلین لوٹے۔ کپتان سلمان علی آغا نے 28 گیندوں پر 46 اور نائب کپتان شاداب خان نے 14 گیندوں پر 26 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی۔ پاکستانی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 135 رنز بنا سکی۔ میچ کو بارش کے باعث 15 اوور فی اننگ تک محدود کر دیا گیا تھا۔